गांव में मोहब्बतों के खेल अक्सर खेतों और दरख्तों की आड़ में छुप कर खेले जाते हैं। राफिया ने भी घर के घुटन का हल सईद के चंद शीरी बोलों में ढूंढा, मगर वो सिर्फ नाम का सईद था। हकीकत में एक लालची और दगाबाज नौजवान निकला। उसने राफिया को फंसा कर गाँव से भगा लिया और कराची ले आया। ये नादान लड़की इश्क की आग में अपनी सभी कश्तियाँ जलाकर घर से निकल गई। घर से नकदी जेवरात समेट कर सईद के साथ चल पड़ी। कराची आकर सईद ने उससे जेवरात और पैसे ले लिए। उसने कहा कि ये सब दीनी के सफ़र में काम आएंगे। राफिया, जो गांव की भोली भाली मुटियार थी, उसके झांसे में आ गई और सब कुछ उसकी झोली में डाल दिया। एक हफ्ता होटल में रहने के बाद सईद ने उसे बताया कि अर्जेंट पासपोर्ट बनवाने के लिए गए जाना है। अब सिर्फ टिकट लेना है और वीज़ा भी एक दोस्त के ज़रिए ख़रीदना है। इसलिए कुछ दिन वो यहाँ रुकना होगा। बहरहाल 10 दिन बाद वो उसे एयरपोर्ट ले आया और एक जगह बिठाकर कहा कि अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। सुबह से शाम हो गई लेकिन सईद वापस न आया। राफिया घबरा गई। जब रात का अंधेरा फैलने लगा तो हर वो आने जाने वाले से पूछने लगी कि दीनी की फ़्लाइट कब जाएगी। लोग हैरानी से उसे देखते थे। एयरपोर्ट के अमले ने भी नोटिस लिया कि ये औरत मुसाफिरों को परेशान कर रही है, लिहाजा उसे रोका गया। पूछगिछ की गई लेकिन वो क्या बताती। कराची में उसका कोई रिश्तेदार भी तो ना था। कभी किसी बंद दुकान के थड़े पर, कभी फुटपाथ के किसी कोने में सो जाती। जल्द ही उसने एयरपोर्ट के करीब एक फुटपाथ के कोने को अपना मस्कन ही बना लिया। इस वक्त एयरपोर्ट इतना वसी ना था। उसके आसपास कुछ ठेले वाले भी होते थे जो सामान फरोख्त करते थे। उनमें से एक नान कबाब वाला रहमदिल इंसान था जो राफिया को रोज़ नान कबाब या खाने को कुछ दे दिया करता था। आसपास के ठेले वालों को भी मालूम हो गया था कि ये बेचारी किसी का इंतज़ार कर रही है जो अभी तक वापस नहीं आया। वो ये जगह छोड़ना नहीं चाहती थी, कहीं वो वापस आ जाए और उसे यहाँ ना पाए। कुछ लोग समझते थे कि इसका तो ज़हनी तवाज़ुन ही ख़राब हो गया है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाले उसे अंदर आने नहीं देते थे। राफिया को यकीन था कि सईद को वो ज़रूर कोई हादसा पेश आया होगा, इसलिए वो न आ सका। उसे तो खबर ही न थी कि उसके बतन में एक नया वजूद परवरिश पा रहा है। अब वो वापस गाँव नहीं जा सकती थी। एक रोज़ मुझे एयरपोर्ट जाना पड़ा। मेरी भाभी बैरून मुल्क जा रही थी। मैं उन्हें सी ऑफ करने गई। वापस पर वापसी पर मेरी नज़र फुटपाथ पर लेटी राफिया पर पड़ी। वो दरख्त के साए तले चादर बिछाकर लेटी थी। उसका वजूद उसके जिस्म से कहीं ज़्यादा बोझल नज़र आ रहा था। मैंने उसे पहचान लिया और हैरत से उसे देखा कि ये बेआसरा औरत यहाँ इस हाल में कैसे पड़ी है। शायद उसे छोड़ जाने वाला जेल में हो। भाभी की फ़्लाइट जाने वाली थी। मैं उन्हें खुदा हाफिज़ कहकर वापस लौटी तो राफिया वहाँ नहीं थी। दुख भी होता लेकिन मैं क्या कर सकती थी। अपने घर आ गई, मगर दिमाग में एक ऐसी उलझन सी कैफियत ज़रूर रह गई थी। चंद माह बाद अपने एक मजमून के सिलसिले में काशाने अतफाल जाना पड़ा, जहाँ मेरी सहेली मुलाजमत करती थी। मुझे उससे मिलना भी ज़रूरी था। सर्दियों की एक सुबह थी। मैं नौज़ायदा बच्चों को देखने ऊपर वाली मंजिल पर गई। ये मासूम बच्चे दुनिया के आलम से बेखबर अपने पंघूड़ों में लेटे थे। अचानक मेरी नज़र एक बहुत ही प्यारी बच्ची पर पड़ी। वो सीधी लेटी हुई थी, मुंह में शहादत की उंगली दबाए अपनी हरी हरी कंजकी आँखों से हर आने जाने वाले को देख रही थी। मैं बेख्तियार उसकी तरफ खींची चली गई। पहले उसने मुझे गौर से देखा, फिर मुस्कुरा दी। मैंने सहेली से इजाज़त ली कि इसका फ़ोटो ले लेना चाहती हूँ। उसने दोस्ती के नाते फ़ोटोग्राफ़र से कहा कि ये तस्वीर ले लो। मैंने इस बच्ची की एक तस्वीर अपने एल्बम में रख ली। फिर उसके बारे में जानने की कोशिश की, क्योंकि ये बच्ची सब्ज़ आँखों वाली और अंग्रेज़ सी लगती थी।
کاشانہ اطفال کے سپروائزر نے بتایا کہ یہ بچی اسپتال سے پولیس کی معرفت تک یہاں بھیجی گئی ہے کیونکہ یہ ایک پاگل عورت کے بطن سے پیدا ہوئی تھی۔ میرا دل اس بچی کی صورت پر اٹک کر ہی رہ گیا۔ امریکہ جانے سے پہلے میں 2 بار اور کاشانہ اطفال گئی، تب بھی وہ بچی وہیں تھی۔ میں نے اس کی 2-3 تصویریں اور لیں، ایک وہ جس میں وہ پلنگ پکڑے کھڑی تھی۔ وقت گزرتا رہا، دنیا میں بہت سی تبدیلیاں آئیں، پھر میرا امریکہ جانے کا وسیلہ بن گیا اور یہاں رہتے ہوئے کئی برس گزر گئے۔ ان دنوں میری دوست فرح اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھی۔ کسی نے اسے ایک ڈاکٹر لڑکی کی تصویر دکھائی اور اس کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ اکلوتی بچی ہے، اس کے ماں باپ بھی ڈاکٹر ہیں، لڑکی بہت خوبصورت ہے۔ فرح کو تصویر دیکھ کر وہ بہت پسند آئی، لیکن رشتہ ڈالنے سے پہلے وہ چاہتی تھی کہ کوئی لندن جا کر اس لڑکی کو دیکھ آئے، مگر کوئی ایسا نہ ملا جو لندن جا رہا ہو۔ فرح خود شوہر کی مصروفیت اور بچوں کے امتحانات کی وجہ سے نہیں جا سکتی تھی۔ جن لوگوں نے رشتہ لگانے کی کوشش کی تھی، انہوں نے لندن سے فون کر کے کہا کہ وہ جلد فیصلہ چاہتے ہیں کیونکہ اس لڑکی ستارہ کے اور بھی بہت سے رشتے ہیں۔ ستارہ اس لڑکی کا نام تھا۔ ستارہ بے حد حسین تھی، اس لیے فرح بھی یہ رشتہ ہاتھ سے جانے کے حق میں نہ تھی۔ ایک وجہ اس کا بیٹا عرفی بھی تھا جسے وہ لڑکی پسند آ گئی تھی۔ عرفی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ایک ذمہ دار امریکی گورنمنٹ ادارے میں کام کرتا تھا، پڑھا لکھا اور سلجھا لڑکا تھا۔ اس کے آگے پیچھے بہت سی لڑکیاں تھیں، کچھ والدین بھی اپنی بیٹیوں کے لیے عرفی کے طلبگار تھے، مگر جب فرح کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے عرفی کے خلاف باتیں بتانا شروع کر دیں۔ تبھی فرح اور بھی پریشان ہو گئی۔ اسی زمانے میں لندن جانے کا موقع ملا تو فرح بھاگی بھاگی میرے پاس آئی کہ میں اس کی مدد کروں اور ستارہ کے گھر جا کر لڑکی اور اس کے طور طریقے دیکھ آؤں۔ اس نے اپنی لندن والی سہیلی کا فون نمبر مجھے دے دیا۔ لندن جا کر میں نے فرح کی سہیلی کو فون کیا، وہ میری منتظر تھی۔ اسی شام وہ مجھے ستارہ کے گھر لے گئی۔ ستارہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ اس کی ماں نے مجھے خوش دلی سے اپنے گھر کا دورہ کروایا اور سلیقے سے سجے ہوئے ایک ایک کمرے میں لے کر گئی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ستارہ کا کمرہ ہے۔ کمرے کی ایک دیوار پر لگے فوٹو پر میری تو نظر جم کر ہی رہ گئی۔ یہ وہی فوٹو تھا جو میں نے کاشانہ اطفال کی سپروائزر کی اجازت سے اپنے فوٹوگرافر سے کھنچوایا تھا۔ اس فوٹو کی ایک کاپی ادارے والوں نے بھی اپنے پاس رکھی تھی۔ دیوار پر وہ دوسری تصویر بھی فریم میں لگی ہوئی تھی جو کاشانہ اطفال کی سپرنٹنڈنٹ نے مجھے دکھائی تھی، جس میں وہ بچی پلنگ پر کھڑی تھی۔ مجھے محویت سے تصویریں دیکھتا پا کر ستارہ کی ماں نے کہا کہ یہ ان کی بچی کی بچپن کی تصویریں ہیں، اللہ نے انہیں صرف یہی ایک اولاد دی ہے، سو وہ ہر سالگرہ پر اس کی تصویر کھنچوا کر فریم کروا لیتی ہیں۔ میں نے ان کا فون نمبر لے لیا اور فرح کی سہیلی نجمہ کے ساتھ ان کے گھر سے واپس آ گئی۔ نجمہ سارا راستہ اس خاندان کی تعریفیں کرتی رہی۔ حقیقت میں ان کا رہن سہن، بات چیت کا انداز اور انداز میزبانی ظاہر کرتا تھا کہ وہ واقعی شریف اور عزت دار لوگ ہیں۔ تاہم ساری رات میرے دل میں ایک ہی سوال گردش کرتا رہا، کیا میں فرح کو حقیقت بتاؤں یا نہیں؟ کیا وہ خود ستارہ کی ماں سے سچائی معلوم کرے گی؟ آخرکار میں نے خود فیصلہ کیا کہ میں نے ان خاتون کو فون کیا کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ بہت خوش ہوئیں اور مجھے لینے آ گئیں۔ اس رات کھانے پر ستارہ کے والد سے بھی میری ملاقات ہوئی۔ وہ ایک بہت بڑے سرجن تھے اور نہایت معقول شائستہ انسان۔ ستارہ بھی موجود تھی۔ وہ سلیقے سے مجھے سلام کر کے کھانے کی میز پر بیٹھ گئی۔ کھانے کے بعد میں نے ستارہ کی ماں سے کہا کہ میں اکیلے میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔
وہ مجھے بیٹی کے کمرے میں لے گئیں اور وہاں جا کر میں نے ان سے کہا کہ وہ تصویر جو دیوار پر لگی ہے میرے فوٹوگرافر نے کاشانہ اطفال میں کھینچی تھی جب ہم وہاں گئے تھے۔ وہ تصویر میرے پاس بھی موجود ہے۔ مجھے مجھے یقین ہے کہ انہوں نے اس بچی کو وہیں سے گود لیا تھا۔ بہرحال یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے اسے لا کر پالا، پڑھایا لکھایا، ڈاکٹر بنایا اور بہترین تربیت دی۔ یقیناً وہ ایک مثالی بیٹی ہے اور اچھی بیوی بھی ثابت ہوگی۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ وہ تصویر میرے کمرے میں نہ لگائیں کیونکہ وہ تصویر ایک رسالے میں چھپ چکی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی اسے پہچان لے اور ان کی بیٹی کے لیے کوئی مشکل کھڑی ہو جائے۔ یہ سن کر ستارہ کی ماں کا تو رنگ ہی اڑ گیا۔ انہوں نے آہستگی سے بتایا کہ انہیں اولاد نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ کسی لاوارث بچی کو گود لے لیں کیونکہ وارثوں والے بچے کوئی کسی کو دیتا نہیں اور اگر رشتہ داروں کا بچہ لیا بھی جائے تو بڑے ہو کر وہ اپنے اصل والدین کے پاس چلا جاتا ہے یا لوگ اس کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ تمہارے سگے ماں باپ نہیں۔ پالنے والوں کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ تبھی انہوں نے کاشانہ اطفال سے یہ بچی اڈاپٹ کی مگر اس حقیقت کو ہمیشہ رشتہ داروں اور جاننے والوں سے چھپا کر رکھا۔ سب یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی حقیقی اولاد ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں اس بات کو کسی سے نہ کہوں گی۔ میں نے وعدہ کر لیا کیونکہ میں خود بھی چاہتی تھی کہ یہ راز ہی رہے۔ فرح کے گھر والے ستارہ کو بہت چاہت سے بیاہ کر لے کر گئے۔ میں نے دل سے ستارہ کو دعائیں دیں کیونکہ ایسی بچیاں اکثر کربناک زندگی گزارتی ہیں مگر ستارہ کی قسمت اچھی تھی۔ وہ خوبصورت تھی اور اسے ویسے ہی خوبصورت زندگی نصیب ہوئی۔ اللہ پاک ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے اور ہر ماں باپ کو ان کی خوشیاں دیکھنے نصیب کرے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔